کہانی کا عنوان ہے سورج اور وہ۔ شام کسی آوارہ پکھیروں کی طرح پہلے درختوں کے پتوں پر ٹھہری، پھر کسی سائے کی طرح دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلانے لگی۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پھینکے ہوئے پتھر کی طرح احساس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر اداسی کا دھاگا پرو دیا۔ اسے ایک لمحے کو یاد آیا، پھر اس کے اندر ہی اندر اترتے کنویں میں پانی کی بالٹی کی طرح اترا، جہاں نیچے چاند سا سفید پانی چمک رہا تھا۔ بات سنو، اسے کسی نے پیچھے سے پکارا۔ کون ہے؟ اس نے پیچھے دیکھے بغیر پوچھا۔ اس نے محسوس کیا ہوا ٹکراتی ہے۔ اس نے چمیلی کی کیاری میں موتیوں سے چمکتے پھولوں کو دیکھا، جن کی خوشبو اگی رات کی رانی میں الجھ کر ہوا کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ قریبی بل کھا کر آسمان کی طرف نکلتا کھجور کا درخت اونگنے لگا تھا، اور اس کے لمبے لمبے پتے سارا دن سورج کی چمکیلی کرنوں میں اکتائے تھے، اب ہوا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اسے ایک لمحے کو یاد آیا جہاں چاند سا پانی چمک رہا تھا، پھر اسے لگا پہلو میں سنپولیا رینگ رہا ہو۔ وہم تھا جو کسی چمکیلے سانپ کی جلد اوڑے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسرا رہا تھا۔ اسے پہلے وہ خیال لگا جو گہرے کنویں میں بالٹی کی طرح اترا تھا، اصل میں خوف تھا جو بلی کے پاؤں لیے بالکل شام کی طرح آہستہ آہستہ اس کے اندر در آیا تھا، اور اب وہ سپولیا سا اس کے پہلو میں رینگ رہا تھا۔ کیسا تھا وہ؟ بلی کے پاؤں والا، چکنی جلد کے سانپ سا، سیاہ کائی لگے سپولیے جیسا۔ اسے کہیں اور چلنا چاہیے، وہ بڑبڑایا۔ پھر سڑک کے کنارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خاموش جوڑوں کو دیکھنے لگا، ایک بچے کو جو آگے آگے بھاگتا تھا لڑکھڑاتا ہوا، اور اس کی سفید موتیائی ساڑی پہنے ماں گھبرائی شرمائی بھاگتی تھی اس کے پیچھے۔ اس کی کمر کا پنڈا اندر کو بل کھایا باریک چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک بوڑھا نکر پہنے لاٹھی لیے گزرا، اس کے جسم راکھ کی طرح اڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پیچھے گلابوں کے کھلے پھولوں کے پیچھے ایک لڑکی تتلی کی طرح منڈلا رہی تھی، اور اپنی کتابیں سمیٹتا لڑکا اپنی دھن میں کوئی پریشان سا گیت سنا رہا تھا۔ اسے پھر سرسراہٹ ہوئی، اور وہ پھر اپنے اندر اتر گیا، اور باہر کی دنیا اس کے لیے اندھی ہو گئی۔ اس کے اندر تنہائی کا شدید احساس تھوڑ کے پودے سا تھا، جیسے شام آنے سے پہلے سورج جو سارا دن اس کے ساتھ پھرتا رہا ڈوب گیا ہو، تو وہ بیگانگی کے خفیف احساس میں جل رہا ہو۔ سارا دن گرم سورج اور وہ شہر کی سڑکوں پر چلتے رہے تھے، اپنے اپنے ڈھنگ میں، لیکن ساتھ ساتھ۔ اسے جب تنہائی کا احساس اس قدر نہیں تھا کہ دم گھٹ جانے کا احساس ہو، سورج اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اسے یاد ہے اسے بھوک لگی تو اسے سورج سے بچھڑنے کا خیال آیا، جو کچی نیند سا تھا۔ میں اندر چلا گیا تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ نہیں، سورج بولا، تم اندر چلو، میں تمہارے قریب ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ دھوپ اس کے ساتھ ساتھ تھی، اب دریا کے مٹیالے پانی کی طرح اس سے تھوڑی دور باہر ہر ایک کے ساتھ تھی۔ کیا ہر شخص سورج کا ساتھی ہے؟ اسے حسد سا ہوا، اور شک کا سفوف اس کے بدن کی جلتی سلفی میں اڑنے لگا، مگر اس نے بہت جلد اسے کاکروچ جان کر جھاڑا تو وہ بھاگ کر کہیں چھپ گیا، اور پھر ٹکر ٹکر جھانکنے لگا۔ سورج اس کے ساتھ جب بھی تھا، جب وہ بھی ایک آتے ہوئے احتجاج کرتے جلوس کا حصہ بن گیا تھا۔ جب سورج اس کے سر سے تھوڑی دور ترچھا گرنے لگا تھا، شاید تھک گیا ہے، اس نے سوچا تھا۔ تم تھک گئے ہو، اس نے سورج سے پھر بات کی تھی۔ نہیں، بس وقت پورا ہوا۔ اچھا تم صبح تو کہہ رہے تھے میں ہر لمحہ چمکتا رہتا ہوں۔ ہاں، تمہاری آنکھیں میرا ساتھ چھوڑ دیں گی، میں تمہیں بے وفا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، تم بے بس ہو، اور تم بے بس نہیں ہو۔ نہیں، وہ زور سے ہنسا۔ تمہارے آباء و اجداد نے مجھے اپنا دیوتا جانا تھا۔ دیوتا؟ وہ سب میرے آگے سجدہ کرتے تھے، لیکن میں تمہیں سجدہ نہیں کرتا، میں تو کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں تمہیں دوست جانتا ہوں، کیونکہ تم بھی بے بس ہو، ٹھہرتے نہیں، بس گھومے جاتے ہو، اور کولو کے بیل کی طرح اس کی آنکھوں میں کھوپے چڑھے ہوئے ہیں۔ تمہارا بھی کوئی حاکم ہے جو تم سے تمہاری طاقت کے عوض کام لیتا ہے۔ سورج اب تھکا تھکا سا تھا، جیسے دھندلا رہا ہو، اور کر رہا بھی تھا، شاید اس لیے کہ اب جلوس پر لاٹھی چارج ہونے لگی تھی۔ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح بے ترتیب سے بھاگ رہے تھے، حفاظت کرنے والے انہیں لاٹھیوں سے مار رہے تھے، جیسے بھیڑوں کا باغی ریوڑ غلط جگہ نکل آیا ہو۔ اور وہ تھا کہ سورج کو تکے جاتا تھا اس گول منہ کے ساتھی کو، جو جس کی کیفیتوں کو اس نے بار بار بدلتے دیکھا تھا۔ تم کیوں نہیں بھاگتے؟
सूरज उसे यूं अपनी तरफ देखते हुए देखकर उससे कह रहा था, अच्छा, और वो भी भाग पड़ा था। लेकिन कहाँ? उसने देखा अब सूरज उसके साथ साथ नहीं था, बल्कि वो बेबसी के आलम में दूसरी समत बड़ी उजलत में कहीं छुप रहा था। वो खुद भी बेबस था। पुलिस की लाठियां वोट देने वाले हाथों पर बरस रही थीं, और एक जगह वो खड़ा अपनी टांगों से थकावट की किरचियां निकाल रहा था। फिर अचानक उसे लगा धूप खिसक रही है। ठहरो, उसने धूप से कहा। वो जैसे बहरी थी, वापसी के वज्र में डूबी। सामने बिल्डिंग के पीछे सूरज ने जरा झांका था और फिर अंदर उतर गया था। धूप उसके पैरों से खिसक कर मुरझा रही थी, ऐसे जैसे कोई कपड़ा सुखड़ रहा हो। बात सुनो, वो फिर चीखा। लेकिन नहीं, वो सूरज को देखना चाहता था आखिरी बार। लेकिन नहीं, वो अब वो बिल्डिंगों के पीछे जा चुका था और उसकी थकावट का हफ्स जमीन छोड़ती धूप पर फैलता जाता था। वो काफी देर सोचता रहा। उसने सूरज के खून की बू सूंघी थी, और शाम का पखेरु अपने पैरों में कोई पैगाम बांधे दरख्तों पर आ बैठा था। वो जहां जहां निकला था, धूप जो उसके साथ साथ थी, अब उसके पहुंचते ही छुप जाती थी। उसने खपरेल की छत पर आखिरी बार धूप को रेंगते देखा था, और बस। शाम का पखेरु अपने पैरों में कोई पैगाम बांधे उसके करीब भी आया था। सुनो, हवा की जुबान में उसने पूछा था, उदास हो? हाँ। क्यों? मेरा साथी मुझसे बिछड़ गया है। अच्छा। शाम किसी खूबसूरत औरत की तरह सजी बनी थी। तुम मुझे अपना साथी समझ लो। आओ, मेरे पास आओ। मगर मेरे पहलू में एक संपोलिया है। खड़े हो जाओ, उसने ले जाते हुए कहा। तुम देखोगे, ऊपर देखो, ऊपर। उसने देखा, चांद चमकती हुई सूरत लिए आहिस्ता आहिस्ता किसी खौफजदा लड़की की तरह छत पर चढ़ रहा था। लेकिन नहीं, खौफ फिर उसके अंदर करवटें लेने लगा। तुम ये क्यों नहीं समझते कि कोई छोड़ जाता है तो दोबारा नहीं मिलता? लेकिन नहीं, मुझे बिछड़ना अच्छा नहीं लगता, गैर मुतमईन कर देता है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। शाम का पखेरु फड़फड़ाया और स्याही छोड़ता उस लड़के के साथ साथ उड़ने लगा जो जा रहा था। वो औरत का बच्चा अब उसके पैरों के पास खेल रहा था। वो फिर तन्हा हो गया। चांद धीरे धीरे उस तक आ रहा था। चांद को देखते ही उसे अपने घर का ख्याल आया। घर? अरे, वो तो भूल गया था। सुबह वो एक घर से निकला था और बिस्तर पर गुलाब का फूल सोता छोड़ आया था। याद के एहसास ने उसे फिर छेड़ा, और वो उठकर बल खाती सड़क के किनारे चलने लगा। वो औरत के करीब से गुजरा जो झुककर अब बच्चे को गोद उठाकर चलना चाहती थी। उसकी कमर का बल खाया पिंडा चमक रहा था। उसने सोचा, औरत का पिंडा जिसका मजा समुद्र के नमकीन पानी जैसा होता है, रात के गहरे रंग में भी कैसा चमकता है। अगर ये ना चमके तो सारी कायनात बुझ जाए, सारे समुद्र बुझ जाएं, सूख जाएं। वो इस औरत को चलता देखता रहा, और उसके अंदर रीढ़ की हड्डी में चमकीला सांप फिर से फंकारने लगा। वो बड़ी सड़क पर निकला तो अब चांद सूरज की तरह उसके साथ था। बस और हवा थी जो धीरे धीरे नाचती थी, और खुशबू थी जो उड़ रही थी। तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? उसने चमकते चांद से पूछा। नहीं, ये तुम्हारा वहम है। वहम? वो बड़बड़ाया। कहीं ये सब वहम या ख्वाब तो नहीं? खुद उसकी अपनी जात। तो क्या तुम नहीं हो? उसने चांद से पूछा। नहीं, मैं हूँ, इसी तरह जिस तरह तुम हो। लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद तन्हा हूँ। तुम और तन्हा? हाँ, तुम मेरा साथ नहीं देते। नींद की जवान हसीना तुम्हारा हाथ थाम कर ले जाती है, और तुम उसकी रानों पर सर रखकर उन जजीरों में चले जाते हो जो पानियों में तैरते हैं। तो तुम मेरे साथ नहीं हो ना? उसने दोबारा से पूछा। हाँ, चांद ने चुपके से कहा, और उसके साथ अजनबी की तरह चलने लगा। कभी कभी दोनों की आंखें मिलीं और अजनबियत के बोझ से झुक गईं। हवा ने बार बार इसका माथा चूमा, चांदनी के शराब ने उसे बार बार छेड़ा, लेकिन वो आंखें झुकाए चलता रहा। वो अपनी गली में पहुंचा तो चांद उसके साथ था। अब अपने घर के दरवाजे में दाखिल होते हुए भी इसने चांद को बड़ी पुरस्कारियत से चमकते देखा। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इसलिए कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। वो घर के अंदर गया। सब उससे पूछने लगे कहाँ थे। एक बिल्ली उसके पैरों में लौटने लगी। कमरे के अंदर बिखरी किताबें उसको ताने देने लगीं। मेज के करीब कुर्सी ने उसे रोका, और खिड़की के करीब के जरिए अंदर कूदने वाली पायल पहनी चांदनी उसे चांद के एहसास होने का एहसास दिलाने लगी। कार्नर्स पर रखी घड़ी टिक टिक बोल रही थी। वक्त गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक मच्छर दीवार से टकराया, फिर गिर गया। तुम हमेशा छोड़कर कहाँ चले जाते हो? कमरे की तन्हाई ने पूछा। बस तजस्सुस, मालूम नामालूम का तजस्सुस मुझे सारा दिन भटकाए फिरता है। नहीं, तुम बेवफा हो। मैं बेवफा हूँ? वो थकी हुई हंसी हंसा। या तुम यकसानियत का शिकार हो? बसान में बसे हुए तुम सब। तन्हाई चुप हो गई।
کتابیں ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو گئیں، اور چاند کی جھانکتی چاندنی کی پائلیں بولنے لگیں جیسے مذاق اڑا رہی ہوں۔ پاگل 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 تم ہو، وہ چیخا، تم سب مل کر مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ وقت گزرتا ہے تو گزرنے دو، کیا میں ہی رہ گیا ہوں بتانے کے لیے؟ صرف میں اس پھیلی گنجان دنیا میں۔ وہ کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں بھی چاندنی تھی۔ پھول اس سے سرگوشیوں میں کہنے لگے، تم نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے ہاں، اسے یاد آیا، صبح تو وہ ایک پھول سوتا چھوڑ گیا تھا، سرخ سرخ رنگ کا۔ اس کے رنگ جلاتے تھے، مگر کس کمرے میں؟ شاید اوپر۔ ہاں، رات وہ اوپر ہی رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھا، اس نے دروازہ کھولا اور بستر پر پھول تلاش کرنے لگا۔ پھول کہاں گیا؟ بستر پر اس کی خوشبو تھی جیسے ابھی ابھی اٹھا ہو۔ بات سنو، اس نے دیکھا کھڑکی کے باہر چاند اسے پکار رہا تھا۔ وہ اب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اسے کوئی اور لے گیا۔ پھول کسی کی جاگیر نہیں ہوتے نا، اسی لیے۔ سنو، چاند نے پھر پکارا۔ میں اندر آ جاؤں؟ نہیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ باہر اندھیرا ہو جائے گا۔ ہونے دو، سب ویسے بھی اندھے ہیں، اور میں اندر آ کر تمہاری بے چین اور وحشت زدہ آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ کیا کام ہے؟ چاند اس کے اور قریب آ کر بولا۔ ہوا اس کی پیغامبر تھی اور چمک اس کے بدن کی خوشبو تھی۔ مجھے پھول تلاش کرنا ہے، اس نے کہا اور پردہ کھینچ لیا۔ اندر کمرے میں اس کے اندر ہی جیسا اندھیرا چھا گیا، مگر اس کے اندر ابھی بھی گہرے پانیوں میں چاند چمک رہا تھا۔ پھر اسے اس سپولیے کے خیال نے ڈس لیا، اور چمکیلی جلد کا سرسراتا سبزی مائل سانپ کروٹیں لینے لگا۔ کبھی کبھی جیسے اندر دور کہیں پانی چمکتا، ویسی ہوا سیاہ پردے سے ٹکرا کر چاندنی کا پنڈا لبھا جاتی۔ تمہیں پھول تلاش کرنا ہے؟ بہت اندھیرے میں بیٹھنے کے بعد اس کے اندر سے آواز آئی۔ ہاں، اسے اپنے اندر تلاش کرو، وہاں تو چمکیلا سانپ سرسراتا ہے، اس سے پوچھو، وہ پنکھارتا ہے، پہلو میں ایک سپولیا تیرتا ہے، اس سے سوال کر کے دیکھو، وہ رینگتا رہتا ہے، بولتا نہیں۔ اندر گہرے کنویں میں پانی ہے، اس میں تیر کر دیکھو۔ پانی میں؟ ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اندر پانی تک جانے سے پہلے ایک لمبی سیاہ سرنگ ہے، غور سے دیکھو، وہیں اندر ایک پھول بھی تیرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو دیکھا واقعی ایک سرخ پھول کھلا ہے۔ اس نے سوچا شاید سورج آئے تو یہ کام کر دکھائے، مگر اسے تو ابھی کسی پھول کی خواہش تھی۔ مجھے ابھی چاہیے، وہ اندھیرے میں بڑبڑایا۔ ابھی مل گیا تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کے اندر کسی نے چٹکی سی کاٹی۔ پھر اس کے تصور میں اتر جاؤ، صبح یہ تمہیں تمہارے ساتھ سوتا ملے گا، مگر صبح تو سورج آئے گا اور مجھے ساتھ لے جائے گا۔ میں اسے کل آخری لمحے تک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ سمندر کے کنارے جاؤں گا اور اسے غور سے دیکھوں گا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ باہر اندھیرا تھا۔ تم کون ہو؟ اس کے اندر خوف پھر کسی بالٹی کی طرح اترا۔ میں رات ہوں، آؤ تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں۔ نہیں، میں سونا نہیں چاہتا، میں سوچنا چاہتا ہوں تاکہ اندر اتر سکوں۔ تو پھر پردہ ہٹا دو، تم نے مجھے چاند سے دور کر دیا ہے۔ وہ کراہی۔ اچھا، پھر تم مجھے تنگ نہیں کرو گی نا؟ نہیں، اس نے پردہ کھینچ دیا۔ ارے، وہ چونک گیا۔ بادل کا ایک گہرا سیاہ ٹکڑا آسمان کا منہ ڈھانپے تیر رہا تھا۔ چاند کہاں گیا؟ اس نے چاند کے پنڈے کو ایک سیاہ بادل سے جھانکتے دیکھا، پھر بادل اسے لپٹ گیا۔ اب اندھیرا تھا اور دور دور تک سیاہ بدن والی بھرپور عورت کی طرح ہنس رہا تھا۔ آؤ، سرگوشیاں کر رہا تھا۔ آؤ نا، بلی چمکتی، وہ کبھی ماں لگتی، پھر محبوبہ، اور کبھی طوائف۔ اسے خوف دھمکا رہا تھا، اور ریڑھ کے گودے میں سرسراتا سانپ اسے بے چین کر رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو صبح بھی بادل ہوں اور سورج کو راستہ نہ ملے۔ نہیں، وہ وعدے کا پکا ہے، وہ اب بھی ہے، مگر کسی اور کے ساتھ۔ حسد کا جذبہ پچھل پائی بن کر اسے جھنجھوڑ گیا۔ بادل شام سے تھے، سہیلیوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے رہے تھے، مگر اب کسی اچانک چھلاوے کی طرح رنگ بدلتے بدلتے تن گئے تھے، اور اندھیری رات پورے عالم پر پھیلی کسی آسیب کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ بارش نہ ہونے لگے، وہ بڑبڑایا۔ پھر بارش ہونے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح باہر آ گیا۔ بارش کے قطرے اندر ہی اندر اسے بھگو گئے۔ وہ دیر تک بھیگتا رہا، یہاں تک کہ بارش رک گئی۔ وہ جب بھی بھیگتا رہا اور بارش کی بوندیں نہ جانے کب تک اس کے بدن پر رینگتی رہیں کہ اس کے تلووں پر کسی نے چھیڑا۔ سنو، وہ پہچان گیا۔ وہ دھوپ تھی اور اس کے پہلو میں ایک سرخ گلاب سو رہا تھا۔ چلو باہر، تمہیں سورج بلا رہا ہے۔ اس نے سرخ گلاب کو سوتا دیکھا، جو شبنمی تھا، جیسے رات بھر تھکا رہا ہو اور اب معصوم نیند میں قید ہو۔ چلو، دھوپ نے اسے پھر چھیڑا۔ وہ اندر دو دھڑوں میں کٹ گیا تھا۔ اسے ایک طرف پھول کے اٹھنے کا احساس تھا اور دوسری طرف سورج کے آج بھی گم ہو جانے کا۔ تم نہ گئے تو میرا سفر مکمل کہاں ہوگا؟ سورج جھانک کر اسے کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سوتے پھول کو دیکھا، پھر تیز تیز قدموں سے باہر نکلا۔
پھر ان لوگوں کے ہجوم میں بھاگنے لگا جو چل رہے تھے، اکتائے ہوئے، تھکے ہوئے۔ سورج اس سے آگے نکل گیا تھا، وہ تیز تیز بھاگتا اس کے ساتھ ہوا۔ اچھا، سورج مسکرایا، ساتھ چلو گے؟ کہاں تک؟ ہاں، سمندر تک، اور دیکھنا تمہارے ساتھ سمندر میں آج اتر جاؤں گا۔ سورج اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ سارا دن چڑھتی دوپہر، سارا دن چڑھتی دوپہر جو شام تک پہنچنے کو تھی، سارا دن اس کا خیال تھا کہ آج وہ معلوم کر کے رہے گا، لیکن نہیں، اس نے آخری بار سورج کو بجلی کے تاروں کے اوپر اپنی آگ میں لت پت دیکھا تھا۔ پھر رش کے باعث وہ سڑک پار نہیں کر سکا اور سورج اسے چکما دے گیا۔ وہ جلدی جلدی سورج کے کنارے پہنچا، وہ وہاں نہیں تھا۔ سورج یہاں آیا تھا؟ اس نے ٹھیلے والے سے پوچھا۔ وہ پیسے گن رہا تھا، خاموش رہا، بلکہ اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سورج کہاں گیا؟ اس نے لہروں سے پوچھا۔ وہ اسے قریب آ کر اس کے پیروں کو چھو کر واپس چلنے لگی۔ ان میں سورج کی گرمی بسی تھی۔ آخری لہر اس کے پیروں میں ذرا دیر ٹھہری اور کہا، وہ تمہارا یہاں بہت دیر انتظار کرتا رہا۔ ادھر رش تھا، ٹریفک جیم تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وہ تو چلا گیا۔ کہاں؟ نمکین ہوا بولی، ادھر ادھر۔ اس نے دیکھا جہاں ایک سانولا پکھیرو اڑ رہا تھا۔ کاش اس کے پر ہوتے اور وہ سورج کو آخری بار ایک نظر دیکھ آتا۔ وہ پکھیرو اس کی طرف ہی آ رہا تھا، کوئی پیغام لیے۔ پھر وہ اڑتا ہوا لہروں کے اوپر اس کے سر سے گزرا اور سامنے بے ترتیب پھیلے پتھروں میں جہاں کیکڑے کائی چاٹ رہے تھے بیٹھ گیا۔ سورج کل آئے گا؟ اس نے پوچھا۔ پکھیرو ہنسا کسی جوان لڑکی کی طرح، مجھے کیا پتا، اور پھڑپڑا کر اڑ گیا۔ وہ سر جھکائے بے بسی کے عالم میں جب واپس لوٹنے لگا تو لہریں اسے ٹانگوں تک بھگو گئیں۔ سنو، اکیلے لگتے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ ایک لمحے ٹھہرا، بھاری ہوا کا نوحہ سنا، لیکن پھر وہ شہر کی طرف چلنے لگا۔ اسے خیال آ گیا تھا اس کا ایک گھر ہے اور وہ سرخ پھول بستر پر چھوڑ آیا ہے۔ شکریہ۔